روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں اکثر لوگ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ باقی نہیں رہا، ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ پورا دن لا علمی کی وجہ سے ایسے ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دن میں ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ وضو کرتے ہوئے کن غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے علاوہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارا روزہ نہیں ہوتا، لیکن روزے کی حالت میں وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس چیز کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس طرح عام دنوں میں ہم وضو کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی وضو کرنا ہے، حالانکہ اس طرح اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کا روزہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ وہ غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ میں ڈیٹیل سے بیان کر دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے دونوں ہاتھ جو ہے اچھے طریقے سے دھو لینے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ دھو لینے ہیں اچھے طریقے سے یہاں گھٹوں تک۔ اس کے بعد پھر کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یہاں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، وضو میں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو فرض ہے وضو میں، وہ ہے دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے نا۔ 3 مرتبہ دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، پہلے دائیں بازو پھر بایاں بازو۔ اس کے بعد پھر مسح کرنا ہے، مسح یہ بھی فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، مسح کریں گے۔ مسح کرنے کے بعد پھر ہم نے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، دونوں پاؤں ہم نے دھو لیے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کر لیا، مکمل ہو گیا وضو۔ وضو کے بعد جو دعائیں مسنون ہیں وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وضو کرنے کا صحیح طریقہ۔ اس میں 4 فرض ہیں وضو میں۔ نمبر 1 پر چہرہ دھونا، نمبر 2 پر دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ادا کر لیے، آپ کا وضو ہو گیا۔ اب اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کے سنتوں میں سے ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اب غلطی کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں جب لوگ کلی کرتے ہیں نا، وہ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ روزے کی حالت میں وہ اس طرح کلی کرتے ہیں کہ حلق سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، یعنی غرغرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ جس طرح نماز میں یا پھر اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی غرغرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یعنی 100% امکان ہے کہ وہ پانی کے قطرے جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے روزے کا ہونا یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے آپ نے غرغرہ کیا یا اس طرح بے احتیاطی کے ساتھ کلی کی کہ پانی حلق سے چند قطرے بھی اتر گیا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالتے ہیں، اگر اس میں آپ نے یہ احتیاط نہ برتی کہ اور بے احتیاطی کے ساتھ اتنا پانی کو اوپر کھینچا اور دماغ کی طرف پانی چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کل پرسوں ہی ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا مسجد میں، اور وضو کرتے ہوئے وہ روزے کی حالت میں غرغرہ کر رہا ہے اور بڑی زور ایسے کر کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ تو میں نے کہا روزے کی حالت میں آپ یہ غرغرہ کر رہے ہیں، اس سے تو 100% جو ہے وہ چانس ہے کہ آپ کا پانی جو حلق سے کچھ نہ کچھ اتر جائے گا۔ کہہ رہے کہ ہاں کچھ اتر بھی جاتا ہے تو غرغرہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ غرغرہ کرنا یہ وضو اور غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غرغرہ کریں گے تو آپ کا وضو ہوگا یا غسل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ان کو تب جا کر اپنی بات سمجھ آئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ کب سے یہ غلطی کر رہے تھے۔ اب روزے کی حالت میں 5 ٹائم وضو کرنا ہے اور آپ نے 1 مرتبہ بھی یہ غلطی کر لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، روزے کا ہونا یاد ہو اور کلی کرتے ہوئے اگر بھولے سے بھی، یعنی جان بوجھ کرنی ہے، غلطی سے بھی اگر یہ اس طرح پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزے کا یاد تھا، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ غلطی ہم نے بالکل نہیں کرنی، ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ دیکھیں روزہ جو ہے نا یہ فرض عبادت ہے، یہ فرض ہے۔
تو جو امپورٹنٹ عبادت ہے اس کے مسائل بھی ہمیں اس طرح سیکھنے چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے ہم صحیح طریقے سے نبھا سکیں. بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے, ہم نے یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. تو آپ نے فرسٹ ٹائم مسئلہ سنا ہوگا, لیکن یہ ایک روزے کا پروٹوکول ہے, روزے کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا, لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.